قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اور اسی ہدایت کے سلسلے میں قرآن مجید کئی واقعات بیان کرتا ہے۔ بلا مبالغہ درجنوں واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے۔ دو بیٹے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے شروع کے دو بیٹے۔ آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ ابھی تو دنیا کا آغاز تھا، نسل انسانی کا آغاز تھا، اور نسل انسانی کی بقا کے لیے جو تدبیر بہتر تھی اس تدبیر کو اپنانا تھا۔ تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ جناب حوا سلام اللہ علیہا کے بطن سے دو بیٹے ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ایک بطن سے دو بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ پھر دوسرے بطن سے، دوسرے حمل سے دوسرے دو بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو ایک حمل سے جو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے، یہ دونوں آپس میں سگے بھائی کہلاتے، اور دوسرے حمل سے جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے، یہ دونوں آپس میں سگے بھائی کہلاتے، لیکن دوسروں کے لیے غیر ہوتے، دوسرے بھائی بہنوں کے لیے غیر ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ تو نسل انسانی کا آغاز تھا نا، تو یہ اللہ کی جانب سے تھا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت تھی، اللہ کی مرضی کے تحت، اللہ کی اجازت کے تحت۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ایک ہی بطن سے جو بھائی بہن پیدا ہوئے، یہ سگے بھائی بہن ہوتے، ان کے درمیان میں نکاح کرنا حرام ہوتا، اور دوسری بطن سے جو سگے بھائی بہن ہوتے ان دونوں کا نکاح کرنا حرام ہوتا۔ تو اب نکاح کا کیا سلسلہ ہوگا؟ تو پہلی بطن اور دوسری بطن سے ایک دوسرے کا نکاح ہوتا، پہلے حمل اور دوسرے حمل سے ایک دوسرے کا نکاح ہوتا تھا۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جناب حوا سلام اللہ علیہا کی اپنی صلبی اولاد 40 سے 44 بتائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت تک آپ کی صلبی اولاد، پھر اولاد کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد کی تعداد 40,000 سے زیادہ ہو گئی تھی، یعنی ایک اچھی خاصی زمین بھر گئی تھی، ایک فوج تیار ہو گئی تھی، ایک قبیلہ تیار ہو گیا تھا انسانیت کا، انسانوں کا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قانون کے تحت، جو اللہ کا بنایا ہوا قانون تھا، اور اللہ رب العزت نے ہی یہ قانون انہیں حکم دیا تھا بطور قانون، کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ ایک بطن سے جو اولاد ہوگی وہ دوسرے بطن کے لیے حلال ہوگی اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہوگی۔ تو ایک بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی، قابیل اور اقلیمہ، قابیل لڑکا اور اقلیمہ لڑکی۔ اقلیمہ کو بعض کتابوں میں آخر میں ہے کے ساتھ بھی لکھا گیا، بعض کتابوں میں آخر میں الف ساتھ اقلیمہ بھی لکھا گیا، اور امام قرطبی کو میں نے لکھا، انہوں نے اقلیمہ لکھا، یعنی کے ساتھ لکھا۔ تو بہرحال یہ اقلیمہ یا اقلیمیہ یہ لڑکی کا نام تھا، اور قابیل یہ لڑکے کا نام تھا۔ یہ دونوں ایک بطن سے پیدا ہوئے، یہ دونوں بھائی بہن ہوئے۔ پھر دوسری بطن سے جو پیدا ہوئے وہ حابیل اور لیوزا، لام یہ واو زال الف، لیوزا یہ لڑکی اور حابیل یہ لڑکا، یہ دونوں بھائی بہن ہو گئے۔ قابیل اور اقلیمہ دونوں بھائی بہن ہوئے، اور حابیل اور لیوزا یہ دونوں بھائی بہن ہوئے۔ تو جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن سے جب یہ دونوں آپ کے صلب سے جب یہ پیدا ہوئے اور جب یہ جوان ہوئے، تو ظاہر ہے کہ ان کا نکاح کرنا تھا نسل انسانی کی بقا کے لیے اور نسل انسانی کو پھیلانے کے لیے، ان دونوں کا آپس میں نکاح ضروری تھا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا، قابیل کو حکم دیا کہ اقلیمہ تمہاری سگی بہن ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہارا نکاح حابیل کی بہن لیوزا سے ہوگا، اور حابیل کو حکم دیا لیوزا تمہاری سگی بہن ہے، تمہارا نکاح اقلیمہ سے ہوگا، قابیل کی بہن اقلیمہ سے ہوگا۔ دیکھیں یہ نام ہے، کبھی اگر گڑبڑ ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے گا۔ تو یہ دونوں سلسلہ ہوا۔ تو جو حابیل تھا وہ تو راضی ہو گیا کہ لیوزا میری سگی بہن ہے، اللہ کے حکم سے اس سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا، اقلیمہ سے میرا نکاح اگر والد گرامی یا اللہ کے نبی ہیں یہ اگر حکم دیتے ہیں تو ان کا حکم سر آنکھوں پر ہے، اور ان کا ہر کام حکمت پر ہے اور مبنی پر حکمت ہے، لہذا اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، لہذا انہوں نے تو انکار نہیں کیا، وہ راضی ہو گئے۔ لیکن جو قابیل تھا وہ کہنے لگا کہ جو میرے بطن سے میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے مجھ پر زیادہ حق ہے،
میرا اس پر زیادہ حق ہے۔ اب چونکہ اقلیمہ وہ حسن و جمال میں زیادہ تھی، خوبصورت تھی، تو قابیل یہ چاہتا تھا کہ میرا نکاح اس سے ہو جائے۔ وہ یہ کہتا ہے ایک تو یہ حسن و جمال میں زیادہ ہے ایک، اور دوسرا جب یہ میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے تو گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اسے میرے لیے بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہارا نکاح اقلیمہ سے نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری سگی بہن ہے، تمہارا نکاح لیوزا سے ہوگا اور اقلیمہ کا نکاح حابیل سے ہوگا، یہ دونوں آپس میں غیر محرم ہیں اور تم دونوں آپس میں محرم ہو، تم دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ غلط کہتے ہیں، اصل میں آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، اپنے دوسرے بیٹے حابیل سے محبت ہے، اور اسی محبت کے تقاضے کے تحت آپ خوبصورت اسے دینا چاہتے ہیں، اور جو خوبصورت میں کمی ہے جس کی وہ آپ میرے پلے باندھنا چاہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے اس پر سخت اعتراض کیا اور فرمایا یہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، جو تمہارے لیے حلال ہے وہ راستہ میں نے دکھا دیا، اور جو تمہارے لیے حرام ہے اس کی اجازت میں کبھی نہیں دوں گا۔ لیکن وہ بضد رہا کہ یہ میرے بطن سے میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اسے میرے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اب جب یہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں اور اپنے بھائی کی رضا کے لیے بھی تیار نہیں، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میری نہیں مانتے تو نہ مانو، رب کی تو مانو گے، لہذا تم دونوں قربانی پیش کرو، دونوں بھائی الگ الگ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اقلیمہ اس کے نکاح میں آ جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ اللہ نے جس کی قربانی قبول کر لی، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اقلیمہ کو اللہ نے اس کی نکاح میں دے دیا ہے، یا اقلیمہ اس کی نکاح میں جانے کے لیے اللہ کی رضا میں ہے، اللہ اس کے نکاح میں دینے میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ چنانچہ یہ دونوں راضی ہو گئے۔ حابیل یہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، تو یہ اس نے اپنے تمام ریوڑ میں جو عمدہ بھیڑ تھا، عمدہ دمبا تھا، وہ اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے اس نے دیا، اور اس نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے قربانی ہے اور میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اب چاہے اللہ قربانی قبول کر لے تب بھی میری رضا ہے، اور اگر اللہ قربانی قبول نہ کرے تب بھی اللہ کی رضا پہ میں راضی ہوں، میں اس پر اعتراض کرنے والا نہیں۔ اب ادھر جو قابیل تھا وہ یہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، فصلیں اگاتا تھا، تو اس کے پاس ریوڑ تو تھے نہیں، تو تھے کچھ اناج تھے، تو اس نے اپنے اناج خانے میں سے جو انتہائی ردی اناج ہیں وہ لے کر حاضر ہوا، اور اس نے اپنے دل میں کہا اگر اللہ قبول کر لے یہ تو اچھی بات ہوگی، اقلیمہ میرے لیے ہو جائے، اور اگر قبول نہ بھی ہو تب بھی میں تسلیم نہیں کروں گا، مجھے تو وہی چاہیے، وہ میرے لیے اور میں اس کے لیے ہوں، اگر اللہ قبول کر لے تب تو معاملہ میرے لیے حق میں ہو ہی جائے گا، اور اگر قبول نہ بھی کرے تب بھی میں اسے اپنے سے جدا نہیں کروں گا، میں اسے دوسرے کے نکاح میں دینے کے لیے ہرگز راضی نہ ہوں گا۔ تو اب اس زمانے میں اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ اناج لے کر آیا، قابیل اناج لے کر آیا اور حابیل اپنا دمبا لے کر آیا، تو اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے اپنے تمام بچوں کو بلایا اور کہا ایک کھلی جگہ پر، اونچے چٹان پر، انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں قربانی رکھ دو اللہ کی رضا سے، اللہ رب العزت جس کے لیے راضی ہوگا وہ قربانی اس کے لیے قبول ہو جائے گی، اللہ قبول کر لے گا۔ تو ایک اونچی جگہ، کھلی جگہ، ایک بڑے سے چٹان میں ان دونوں چیزوں کو، ایک طرف دمبا تھا اور دوسری جانب اناج تھا، اناج سے دونوں کو رکھ دیا گیا۔ اب وہ دیکھنے لگے، چونکہ یہ پہلا واقعہ تھا، اس سے پہلے کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا، تو وہ کہنے لگے اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمان سے ایک آگ آئے گی، بغیر دھوئیں کی آگ آئے گی، سفید رنگ کی آگ آئے گی، اور اس میں ہلکی سی آواز ہوگی، وہ آگ آئے گی، یا تو وہ آگ آ کر اس جس میں سے جو قربانی اللہ کو راضی ہوگی، جو قربانی اللہ پسند کرنا چاہے گا، اس قربانی کو جلا دے گی، ختم کر دے گی، یا اس قربانی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے گی، ان دو میں سے کچھ ایک ہوگا۔ چنانچہ تھوڑی دیر تک وہ قربانی دے کر دعائیں کرتے رہے، اچانک آسمان سے آواز آئی، سفید رنگ کی ایک آگ آئی، اور اس آگ نے قابیل کے اناج کو چھوڑ دیا، حابیل کا جو دمبا تھا وہ آگ لے گئی، اسے قبول کر لیا گیا، وہ آگ لے گئے۔ اب کہاں لے گئی؟ امام ساوی نے بھی لکھا ہے، آگے ہم بیان کرتے ہیں۔
وہ آسمان کی جانب، یعنی اللہ نے قبول کر لی، اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ جب اس کی قربانی قبول ہو گئی تو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا تم میری نہیں مانتے تو نہ مانو، اب رب کی تو مانو گے۔ رب نے حابیل کی قربانی قبول کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب بھی چاہتا ہے کہ اقلیمہ کا نکاح حابیل سے ہو جائے، اور رب نے تمہاری قربانی قبول نہیں کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری قربانی میں بھی کوئی نقص ہے، تمہاری نیت میں بھی کوئی نقص ہے، تمہاری قربانی میں بھی کمی ہے، تمہاری نیت میں بھی کمی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری قربانی قبول نہ کی جائے تاکہ تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے، تمہارے لیے یہ خبر ہو جائے کہ اقلیمہ تمہارے لیے نہیں بلکہ حابیل کے لیے ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ تسلیم کر لے، اس وقت تو باپ کی بات تھی، اس نے تسلیم کر لیا۔ چنانچہ قرآن مجید نے اسی واقعے کو بیان کیا اور کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27۔ پیارے حبیب، لوگوں کے درمیان میں ابن آدم یعنی آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کرو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کرو، حق کے ساتھ بیان کرو۔ اذ قربا قرآنا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ جس کی قربانی قبول نہ کی گئی تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی اصلاح کرتا، وہ حسد میں آیا، جلن میں آیا، غصے میں آیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا تمہاری قربانی قبول ہوئی، میری قربانی قبول کیوں نہ ہوئی؟ لہذا وہ غصے میں کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو حابیل کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی اگر قبول نہ کی گئی، تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی تو اس کے بدلے تم مجھ پر غصہ اتار رہے ہو، اللہ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قال لأقتلنک قال انما یتقبل اللہ من المتقین، جب بھائی نے کہا میں تجھے قتل کروں گا تو حابیل نے کہا کہ اللہ تم پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ مکالمہ ہو گیا اور اللہ کے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو حکم دے دیا کہ اقلیمہ حابیل کے نکاح میں آئے گی اور لیوزا قابیل کے نکاح میں آئے گی۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے گئے۔ اب یہ کہاں تشریف لے گئے؟ بعد نے کہا کہ آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، بعد نے کہا کہ آپ کسی دوسرے بیٹے کی طرف چلے گئے، بہرحال آپ ان کے درمیان سے چلے گئے۔ اب جب قابیل نے درمیان میں باپ کو نہ پایا تو اب اس کا مقصد بالکل واضح ہو گیا تھا، تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے حابیل کو قتل کیا، اور قتل کرنے کی جب اس نے قتل کر دیا، اب اس نے قتل بھی کیسے کیا اس میں کافی تفصیل گفتگو ہے، وہاں تک تو ہم نے جانا نہیں ہے، بہرحال قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اب وہ اس کا کیا کرے؟ اب اسے مشکیزے میں ڈال کر گھومتا رہا کہ اس کی لاش کا کیا کیا جائے۔ اب اس کی چونکہ ایک پہلا قتل تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ انسان مر جائے تو اس کا کیا کیا جاتا ہے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تو پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ نے دو کووں کو اس کے پاس بھیجا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، پھر اللہ نے ان دونوں کے درمیان میں کووں کو بھیجا، ان دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا، ان میں سے ایک مر گیا تو جس نے مارا تھا اس نے پھر زمین کورید کر اس کوے کو ڈال دیا۔ جب اس نے اسے ڈال دیا تو قابیل یہ سمجھ گیا کہ اچھا جو چیز مر جائے یا جو جان مر جائے زمین کھود کر اسے دفن کر دیا جاتا ہے، چنانچہ اس نے بھی اسی طرح زمین کھود کر اسے دفن کر دیا۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ انسان کی عقل یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کو سکھانے کے لیے جانور ہوتے ہیں، انسان اپنی عقل پہ ناز کرتا ہے نا، بہت سارے کام وہ ہیں جو انسانوں نے انسانوں سے نہیں بلکہ انسانوں نے جانوروں سے سیکھے ہیں۔ یہ بھی ایک سیکھ ہوتی ہے، اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے۔ حالانکہ کوے کو ہمارے معاشرے میں انتہائی بیوقوف کہتے ہیں، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو پوری انسانیت کا یہ ایک طرح سے استاد ہے، اللہ کی جانب سے ہے نا، اور یہ عام کوا تو ہو نہیں سکتا، یہ فرشتے ہوتے ہیں جو کووں کو کے روپ میں آئے اور اللہ کی حکمت سے انہوں نے انسان کو دفنانا